یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں گواہی ٹی وی دیکھنے والے دنیا بھر میں تمام مسیحی بہن بھائیوں اور تمام دنیا کے لوگوں کو پاسٹر شریف رشید کی طرف سے بہت بہت سلام اور گڈ فرائیڈے اور عید القیامت مسیح بہت بہت مبارک ہوں۔ میں شہر کراچی پاکستان میں خدا ان کی خدمت کرتا ہوں فیلاڈیلفیا پینٹیکاسٹل چرچ کے پلیٹ فارم سے۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج اس نے فضل بخشا کہ گواہی ٹی وی کے توسط سے میں یسوع المسیح کے لب مبارک سے نکلنے والے صلیبی کلمات میں سے تیسرے کلمے کو آپ سب کے سامنے بیان کر سکوں۔ میرے عزیزو، اس سے پیشتر دو کلمے جو ہے وہ پہلا کلمہ ہم سب جانتے ہیں، آپ نے سنا کہ اے باپ ان کو معاف کر، جو معافی کا کلمہ کہلاتا ہے، اور یہ کلمات 9 بجے سے کوئی قریباً دوپہر 3 بجے کے بیچ یہ 7 کلمات یسوع المسیح نے اپنی زبان میں مبارکہ سے فرمائے، اور پہلا کلمہ معافی کا اور دوسرا کلمہ نجات کا۔ میں اس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، بغیر معافی کے کبھی بحالی نہیں، بغیر معافی کے ہم نجات پا ہی نہیں سکتے تھے۔ یسوع مسیح نے پہلا کلمہ معافی کا کہہ کر آسمان کے دروازے، بادشاہی کے دروازے ہم گنہگاروں کے لیے کھول دیے، اور اس کا ثبوت دوسرا کلمہ ہے کہ یسوع نے اسی لمحہ یہ بات اس ڈاکو کو کہہ دی کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے نجات کا کام دروازہ کھولنے کے بعد مکمل کیا۔ تیسرا کلمہ جو یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 26 سے 27 آیت میں بیان کیا گیا، اور کچھ اس کے الفاظ یوں ہیں کہ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں بہنوں بھائیوں کہ یسوع مسیح نے سب سے پہلا وہ الہی کام جس کی خاطر وہ زمین پر آیا اور جس کی خاطر خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، اور وہ کام تھا نجات کا، جو پہلے کلمے اور دوسرے کلمے میں یسوع مسیح نے مکمل کیا۔ وہ کام روحانی طور پر روحانی ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں تیسرا کلمہ میرے عزیزو، یہ قریباً کچھ 11:30-12 بجے کا وقت ہوگا جب یسوع نے بیان کیا، اور یہ کلمہ میرے عزیزو یسوع مسیح کی روحانی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو یسوع مسیح کی اپنی اس زمینی ذمہ داری اس میں نظر آتی ہے۔ اس کلمے میں ہمیں بے شک اسے محبت کا کلمہ کہتے ہیں، لیکن میں اس کو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ محبت اور ذمہ داری کا کلمہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یسوع مسیح نے میرے عزیزو اس شاگرد کو جو یسوع مسیح کے پاس تھا، صلیب کے پاس، باوجود کہ یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں، یسوع مسیح کے بھالا لگا ہوا ہے، یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، یسوع مسیح کے ہاتھوں پیروں میں کیل میرے عزیزو لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح میرے عزیزو اپنی ذمہ داری کو، اپنے گھرانے کی ذمہ داری کو اگر کہا جائے وہ نہ بھولا، اور اس نے اس حالت میں بھی یہ ضروری سمجھا کہ وہ اپنی ماں کے سہارے کا اہتمام کرتا جائے۔ لہٰذا کلام مقدس میں ہمیں میرے جو والدین کے حوالے سے، ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے جو اولاد کا فرض ہے بہت دفعہ میں ملتا ہے، اور جب ہم خداوند کے 10 احکام پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے 3 احکام اس رب ذوالجلال کی عقیدت اور اس کی تابعداری، اس کی فرمانبرداری کے ہیں، لیکن خدا کے بعد اگر ہمیں میرے عزیزو عزت اور تعظیم کا جو ہمیں درجہ ملتا ہے وہ چوتھا حکم کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرو، اور نئے عہد نامہ میں اس کے ساتھ بتایا گیا کہ اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ یوں تیرا زمین پہ بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی۔ میرے عزیزو، خصوصاً جب ہمارے والدین بزرگ ہو جائیں، بے سہارا ہوں، بے یار و مددگار ہوں، تو ہمیں
ان کا خیال کرنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے آپ دیکھیں تیسرا کلمہ یہی ہمیں بیان کرتا ہے یسوع مسیح کے حوالے سے کہ اس نے جان کنی یعنی مشکل حالات کے دوران بھی وہ اپنے والدین یا اپنی ماں اس ذمہ داری کو نہ بھولا اور اس نے پورا کیا۔ ہاں، ہمیں اس میں سبق ملتا ہے کہ کئی بار ہم سمجھتے ہو ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، یا کئی بار ہم روحانی ذمہ داریوں میں اتنے بزی ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ جی ہم بادشاہی کا کام کر رہے ہیں، ہم نجات کا کام کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے پیشتر 2 کلموں میں یہی کیا میرے عزیزوں، اس نے نجات کا کام کیا، اس نے معافی کا کام کیا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو اس مصیبت، اس موت کے اب دیکھیں موت کے قریب وقت میں بھی نہ بھولا۔ ہم کئی بار اتنی اپنی روحانی مصروفیات یعنی روحانی طور پر خدمت گزاری میں بھی ہوتے ہوئے، یا دنیاوی طور پر ہم اپنی کئی بار بچوں یا اپنے بزنس میں اتنے مہو ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ ہم میرے عزیزو اس حوالے سے بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ جب کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ خدا کی مرضی نہیں، خداوند کی مرضی۔ 10 احکام میں بھی آپ دیکھیں خدا کے بعد ماں باپ کی جو خدمت اور ان کو سہارا دینا یہ فرض ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے تیسرے کلمے میں یہی ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں۔ دوسری بات ہمیں یہاں ملتی ہے کہ خداوند نے اپنی ماں کی ذمہ داری کو کس کو سونپا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے شاگرد تھے، ہم دیکھتے ہیں بہت سے وہاں ایماندار بھی کھڑے ہوں گے، لیکن یسوع مسیح نے اس کو، میرے عزیز شاگردوں میں سے اس کو دیکھا، اس کو چنا جو یسوع مسیح کے پاس، اس کی صلیب کے پاس اور اس کی ماں کے پاس کھڑا۔ میں سمجھتا ہوں مشکل حالات جب اولاد پر آئیں تو والدین ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ اور اکثر والدین کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی محبت کا اظہار اس طرح کہ اس کا بخار مجھے چڑھ جائے، اس بچے کی تکلیف مجھ کو آ جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے قریب ہی وہ شاگرد کھڑا ہوتا ہے، اور یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ وہ مسیح سے کیسی محبت کرتا تھا۔ اس کو بھی ڈر ہو سکتا تھا دوسرے شاگردوں کی طرح کہ میں بھی چھپ جاؤں، میں بھی بھاگ جاؤں، کہیں مجھے بھی نہ گرفتار کر لیں، لیکن بات یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ جان دینے تک وفادار ہمیں نظر آتا اور ذمہ دار نظر آتا ہے۔ روحانی طور پر میرے عزیزو یہاں ہم دیکھتے ہیں جو ماں ہے وہ کلیسیا کی تمثیل ہے، اور جس طرح یسوع مسیح نے شاگرد سے کہا دیکھ تیری یہ ماں ہے، اور ماں سے کہا تیرا یہ بیٹا ہے، آج بھی یاد رکھیں کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، آج بھی خدا ایسے اپنے وفادار لوگوں کو ان کے ذمے وہ کلیسیا کو لگاتا ہے جن پر وہ اعتبار کرتا ہے، اور جو ہر مشکل حالات میں بھی وہ یسوع کے قریب ہوتے ہیں، وہ صلیب کے قریب ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں صلیب کے پاس کھڑے ہونے سے مراد دکھوں کا بھی نام ہے، اس سے مراد مسیح کی خاطر دکھ سہنا بھی ہے۔ لہٰذا ہم کلیسیا کی کوئی بھی ایسی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں جس میں دکھ سہنا پڑے، یا بعض شاگرد صرف یاد رکھے دور ہی سے کلیسیا کا جو تماشا دیکھتے رہتے ہیں، وہ دور ہی سے کلیسیا کی حالت بگڑ رہی ہو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کلیسیا، اس کے بدن کے لیے دکھ سہنے والے ہوں۔ اور آج بہت سے میں نے بتایا آپ کو کلیسیا کے ممبران وہ چاہتے ضرور ہیں کہ ہمیں کوئی بڑا عہدہ مل جائے، ہمیں کوئی کرسی مل جائے، ہمیں کوئی بڑا نام مل جائے کلیسیا میں، لیکن وہ اس کے لیے دکھ اٹھانا نہیں چاہتے، یا ذمہ داری کا وہ ثبوت نہیں دیتے، وہ مسیح کی خاطر دکھ نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس کلیسیا میں کوئی مقام، کو درجہ، کو عہدہ پانا جو ہے وہ صرف ایک نام حاصل کرنے کے لیے یا آسائش حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ نہیں میرے عزیزو، پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں تیسری بات کہ یسوع مسیح نے یوحنا کو صرف ماں کی ذمہ داری نہیں دی، اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان کو ایک عظیم رشتہ عطا کر دیا، ایک رشتے میں قائم کر دیا، اور یہ ایک ایسا اضافی عمل تھا اور اس کا کچھ مقصد تھا، کیونکہ اگر خداوند چاہتا تو وہ یسوع مسیح
यूहन्ना को صرف کہہ سکتا کہ بھئی اس کو لے جا اور میری ماں کی دیکھ بھال کرنا، لیکن اس نے اس دیکھ بھال کے ساتھ انہیں ایک رشتے میں باندھ دیا کہ اب سے یہ تیری ماں ہے، اور ماں سے کہا تیرا یہ بیٹا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں، رشتہ جب ہوتا ہے وہاں پر ہم محبت سے کام کرتے ہیں، جب رشتہ نہیں ہوتا تو ہم ڈیوٹی سمجھ کر، ہم فرض سمجھ کر، ہم فرضی طور پر ہی کام کرتے ہیں۔ خداوند نے میرے عزیزو اپنی ماں اس شاگرد کے حوالے نہیں کی، بلکہ ان کے رشتے میں جو ہے وہ باندھ دیا، ایک رشتے میں قائم کر دیا۔ یاد رکھیں، اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جو مسیحیت ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ کرسچینٹی از ناٹ ریلیجن، کرسچینٹی از ریلیشن شپ۔ مسیحیت مذہب نہیں بلکہ ایک رشتہ ہے، چونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے نا یوحنا کی انجیل میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہاللویا! جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے خدا کے جو ہے میرے عزیزو ہم بیٹے بیٹی ہوتے ہیں، مسیح کے بھائی بن جاتے ہیں۔ سو لہٰذا یاد رکھیں، خدا باپ، مسیح اور کلیسیا مل کر ایک پاک خاندان کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں سب کام فرض سمجھ کر نہیں بلکہ محبت سے ہونے چاہیے۔ سو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں میرے عزیزو اس کلمے میں جو آج خداوند نے سکھایا کہ ہم اپنی روحانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی خیال کریں۔ امثال میں بہت کچھ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو حقیر نہ جان۔ میرے تجربے میں یہ بات بہت میں نے دیکھی، کئی بار زیادہ تر ہم روحانی ہوتے ہوئے بھی اپنے والدین کی طرف خیال نہیں کرتے، وہ بیمار ہیں ان کی طرف خیال نہیں کرتے۔ مسیح تیسرے کلمے میں یہی ان کا مین مقصد جو ہے وہ کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال کریں، ہم ان کی بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں، ان کی مدد کریں، اور تاکہ دیکھیں اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے پھر ہمارا زمین پہ بھلا ہوگا، پھر میرے عزیزو عمر بھی دراز ہوگی جب اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں۔ اور روحانی طور پر خداوند کی حضوری میں میرے جب ہم وفادار ہوں گے، ہم صلیب کے پاس کھڑے، ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوں گے، تو خداوند بھی ہمیں اپنی بڑی ذمہ داریاں عطا کر سکتا ہے، ہمیں بڑا اعزاز دے سکتا ہے۔ جیسے ماں کلیسیا کا نام ہے، تو کلیسیا بھی خداوند ایسے اپنے وفادار لوگوں کو عطا کرتا ہے جو دکھ اور سکھ میں، جو مشکل حالات میں بھی مسیح کی خاطر دکھ سہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جان دینے تک وفادار رہتے ہیں۔ تو ہمیں بالکل پھر وہ آگے لکھا ہے کہ وہ اسے اسی وقت اپنے گھر لے گیا، اس نے کوئی بہانہ یا کوئی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے میں بعد میں لے جاؤں گا۔ میرے فوری اس نے یسوع مسیح کی فرما برداری کی۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد قریباً 3 سال 3.5 سال یسوع مسیح کے وہ ساتھ ساتھ رہے۔ آئی تھنک وہ جاب بھی نہیں کر رہے ہوں گے، وہ کہہ سکتا تھا میرے پاس جاب نہیں ہے، خداوند میں کس طرح سے میں اس ماں کا جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں، اخراجات کا مسئلہ ہے، مہنگائی بہت ہے، میری جاب ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس نے فوراً لکھا ہے کہ وہ دیکھا اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یعنی ہمیں خداوند جب بھی کوئی حکم دے، ہمیں بغیر کسی ہیل و حجت جو ہے وہ یسوع مسیح کی تابعداری کرنی چاہیے۔ وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی وسائل دیتا ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں اس طور پہ کرتے۔ میں نے ایک شخص کو جب اس کے والدین کے والے سے کہا کہ آپ ان کا خیال کرو، کہنے لگا او ہو بہت پرابلمز ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے اخراجات ہیں۔ میں سوچا تھا شاید اگر اس کے بچے 2 اور ہوتے، 3 اور ہوتے تو ان کا بھی تو خیال کرتا۔ ہمیں بالکل اسی طرح سے اپنے گھر جس طرح اپنے بچوں، اپنی مسز، اپنے شوہر کا خیال کرتے ہیں، خداوند آپ کو سب کچھ مہیا کرے گا، آپ کا بھلا ہوگا۔ ہمیں مسیح کی اس تعلیم کی پیروی کرتے ہوئے اس تیسرے کلمے کے مطابق اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنی ہے، ان کا سہارا بننا ہے، اور تاکہ خداوند کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلمے کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔